والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ کسی شے کے ساتھ من الخوف والجوع خوف سے اور بھوک سے ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی مالوں میں سے اور جانوں میں سے اور پھلوں سے وبشر الصابرین اور بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ وہ لوگ جب انہیں کوئی پہنچتی ہے مصیبت قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر مہربانیاں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع آیت نمبر 155، 156 اور 157 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. راہ خدا میں قتل ہو جانے والے اللہ کے ہاں ایسی زندگی پاتے ہیں جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں اور تمہاری سمجھ سے وہ بالا تر ہے. رہی بات دنیا کی زندگی تو اس میں تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور آئیں گی. اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. آج کے سبق میں بتایا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں آزمائیں گے اور آزمائشیں آئیں گی. دنیا ہے ہی آزمائشوں کا گھر، دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائشوں کا ٹھکانہ. سورۃ الملک میں اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ نے موت و حیات کا یہ جو نظام بنایا نا، یہ بنایا اس لیے ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے وہ کبھی مال دے کر ہوتی ہے، کبھی مال لے کر ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر میں ہے اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ فرمایا کبھی انسان کو اللہ یوں آزماتا ہے، فاکرمہ سے عزت دیتا ہے، ونعمہ نعمتیں دیتا ہے، یعنی کبھی مال و دولت اور عزت کی فراوانی دے کر اللہ یوں آزماتا ہے، اور کبھی فقدر علیہ رزقہ رزق تنگ کر کے محتاج اور فقیری مسلط کر کے یوں آزماتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ بہر صورت امتحان ہی امتحان ہے۔ مال و دولت کا ہونا یہ بھی امتحان ہے، اور فقر و فاقے کا ہونا یہ بھی امتحان ہے۔ بس کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت دیا تو وہ اللہ کو نہ بھولیں، اور فقر و فاقے میں بھی اللہ کی بغاوت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے در پر رہیں، بس یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وہ ایک لطیفے کا لطیفہ بھی ہے اور بات ہے مزیدار بھی ہے۔ کسی مسجد میں جمعے کا دن تھا اور مولوی صاحب بیان کے لیے نہیں تھے، غیر حاضر تھے۔ لوگ آ کے بیٹھتے گئے جیسے انتظار ہوتا ہے، تو ایک مجنون سا کوئی سادہ سا آدمی تھا گاؤں کا، تو وہ آیا اور سیدھا جناب پوچھا مولوی صاحب نہیں ہے؟ تو کب ممبر پہ چڑھ گیا کہ میں تقریر سناتا ہوں تمہیں جی۔ اب لوگوں نے کہا چلو فارغ تو ویسے ہی بیٹھے تھے، چلو یار اس کی سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا لوگوں حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو دو آدم اور حوا دو سے پیدا کیا، اور پھر اس اللہ کے لیے حمد و ثنا جس نے آگے قسمیں بھی ہماری دو بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں اور بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔ اور حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے جمعے کے لیے آ گئے۔ بات تو فقیر کی وہ مجنونوں والی بات تھی، لیکن بات بڑی پتے کی اور قیمتی بات ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور فقیروں کو صبر کوئی نہیں۔ حالت ہماری یہی ہے۔ تو آزمائش اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے رکھی ہے، بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شکر لازم کیا ہے اور بعض کے اوپر صبر لازم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رحمت کائنات رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، اور مومن کے علاوہ اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب اسے کوئی راحت اور نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے، یہ شکر اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی دکھ اور تکلیف ملتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک جگہ پہ صحابہ کرام جب زخمی ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ فرمایا اے لوگو، اے میرے نبی کے صحابہ، احد میں تمہیں زخم لگے نا، احد کے میدان میں، تو بدر میں ان کو بھی لگے تھے، دشمن کو بھی۔ زخمی تم بھی ہوئی ہو، زخمی وہ بھی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں ان زخموں پر اللہ سے وہ اجر کی امیدیں ہیں جو ان کو کوئی نہیں ہے۔ یہ تمہارا اعزاز ہے کہ تم زخمی بھی ہو تب بھی تمہاری کامیابی ہے، تمہیں زخم لگیں تب بھی تمہارے کامیابی ہی کامیابی ہے، تمہیں دکھ آئیں تمہیں تب بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں میری طرف سے، اور پھر جو آدمی ان آزمائشوں پر یہ سمجھے کہ رب کی طرف سے آئی ہیں، بس میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرمایا تیر کمان سے نکلتا ہے، لیکن سمجھدار آدمی کمان کے اوپر نہیں جھگڑا کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ پھینکنے والا کون ہے۔ اس لیے فرمایا دکھ جہاں سے بھی آتا دکھائی دے یہ سمجھنا چاہیے کہ دکھ بھی اللہ کی طرف سے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے۔ جب وہ میرے لیے بہتر، میری ذات سے بھی مجھ سے بڑھ کر بہتر سوچنے والا ہے تو بس میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہے صبر، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ نبلوا کے سے پہلے جو لام ہے نا زبر والا،
یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور جو نون شد والا ہے یہ بھی تاکید والا ہوتا ہے، یعنی ضرور آزمائشیں آئیں گی، ڈبل تاکید ہے، اہل ایمان ضرور آزمائیں۔ اور سورہ عنکبوت میں اسی طرح فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہوں نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ وہ ایمان لے آئے اور کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، آزمائشیں آئیں گی۔ وہاں فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ آزمائشیں دے کر سچوں کو الگ کر دیتا ہے، جھوٹوں کو الگ کر دیتا ہے۔ آزمائشوں میں آگے پتہ چلتا ہے نا کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا کمزور ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی شے کے ساتھ۔ اب وہ آزمائشوں کی آگے تھوڑی تفصیل اللہ بیان کرتے ہیں۔ من الخوف، کبھی اللہ دشمن کا خوف مسلط کر دیں گے، دشمن کا خوف مسلط کر دیں گے، خوف آ جائے گا دشمن کا یا کسی چیز کا بھی، عموماً دشمن کا خوف ہوتا ہے اس لیے میں نے دشمن کا لفظ کہہ دیا، ورنہ معنی میں دشمن نہیں ہے، خوف مسلط کر دیں گے۔ کبھی کوئی خوف آ گیا، جیسے بدر کے اندر 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آ گیا، بظاہر تو بڑا خوفناک حالت تھی، بظاہر تو بڑی مشکل حالت نظر آ رہی تھی، ایک آدمی 3 بندوں سے کیسے لڑے گا، یہ خوف مسلط ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ خوف کی گھڑی میں صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے دین سے بغاوت نہ کی، بلکہ یقین اور پختہ ہو گیا۔ اور سورۃ الاحزاب میں، اللہ اکبر، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ جنگ احزاب کا ذکر کرتے ہیں، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے اہل ایمان جب تم مدینہ میں تھے اور کافروں کے لشکر ہر طرف سے آنے لگ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ہر طرف سے کافروں کے لشکر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں خوف کی حالت یہ تھی، اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھر رہی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور انسان کے دل اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے خیال دلوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ کوئی یہ سوچ رہا تھا آج سارے مر جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، کوئی یہ سوچ رہا تھا اللہ کی مدد آ جائے گی، بچ جائیں گے، کسی کے دل میں کوئی خیال اور کسی کے دل میں کوئی خیال آ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ ہر طرف سے کافروں کے لشکر مدینہ کے اہل ایمان کی طرف جو آ رہے تھے، پتہ کیا ہو رہا تھا؟ اصل بات یہ ہو رہی تھی ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والے آزمائے جا رہے تھے۔ ایمان والے کیا کیے جا رہے تھے؟ آزمائے جا رہے تھے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت قسم کے جھنجھوڑے جا رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا تھا پتہ چلے کتنے پکے تم ایمان والے ہو، پتہ چلے کتنا تمہارا رب کی ذات پر یقین ہے۔ اور وہیں پھر آگے اللہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ لیکن سنو دنیا والو، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، جب میرے نبی کے صحابہ نے ان لشکروں کو دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، رب نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا، سبحان اللہ۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا، فرمانبرداری پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، سبحان اللہ۔ ہماری حالت کیا، تھوڑا سا خوف آ جائے ڈر جاتے ہیں؟ نہیں ڈر جاتے؟ کوئی خوف آ جائے، ابھی کرونا کا خوف آیا ہوا ہے جناب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسجدوں کے میں نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ
احتیاط سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے دل میں کتنا خوف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین ہے اور کہاں تک ہے، کوئی خوف بھی آ جائے، دشمن کا آ جائے، بیماری کا آ جائے، اس وقت ہمارے حالت کیا ہو جاتی ہے، رجوع اللہ کتنا ہوتا ہے، صرف احتیاط ہی کرتے رہتے ہیں یا کوئی اللہ کی طرف دھیان بھی ہمارا ہوتا ہے؟ جی صرف احتیاط ہی کرتے رہتے ہیں یا یہ بھی ہے بھی یار اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بڑی قدیر ذات ہے، وہ اس مرض سے، اس دشمن کے خوف سے یا کسی چیز سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، کوئی اللہ کی طرف بھی رجوع کیا کہ کوئی نہیں کیا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں میری طرف کون رجوع کرتا ہے، کس کا دھیان میری طرف جاتا ہے اور کس کا دھیان، فرمایا من الخوف، خوف سے اللہ آزماتا ہے، اور نمبر 2 فرمایا والجوع، بھوک سے اللہ آزماتا ہے، کبھی اللہ قحط سالیاں مسلط کر دیتے ہیں، کبھی جناب کوئی معاشی پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ایک وہ دور بھی گزرا تھا جب شیب ابی طالب کے اندر بند تھے۔ مدینہ میں پوچھنے والوں نے پوچھا یار جب شیب ابی طالب میں بند تھے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ ایک کھجور کا دانہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ ارے بھائی ایک کھجور کا دانہ پورے 24 گھنٹے میں یہ کیا کام کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا وہ ایک کھجور کا دانہ تو بڑی غنیمت تھی، ہم سے ان دنوں کے بارے میں پوچھو جب وہ ایک دانہ بھی نہیں ملا کرتا تھا، وہ بھی ختم ہو گئے، اور 3 سال ہم شیب ابی طالب کے اندر بند رہے، پھر ہم نے درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ سبز درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے، پھر ہم خشک پتے چن چن کر ان کو پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے، جو چیز ملتی وہ کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا والجوع، کبھی بھوک اللہ مسلط کرتے ہیں، کبھی خوف اللہ مسلط کرتے ہیں، لیکن اس بھوک کے عالم کے اندر ایک صحابی بھی نبی پاک کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگا۔ کہ ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی تھی، دودھ ختم ہو گیا تھا، کوئی کھائے تو دودھ آئے نا، جہاں پتے کھائیں وہاں دودھ کہاں سے آئے، یہ حالت ہو گئی تھی، بچے بلک رہے تھے، خود جناب نڈھال تھے بھوک سے، لیکن یہ زبان پہ ترانے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی اللہ کا در چھوڑ کر، نبی پاک کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی آ جاتی ہے، مالوں میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جناب یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یہ آزمائش آ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے شراب کا کاروبار چل رہا ہے اور جناب خوب شراب خریدی ہوئی ہے، اتنے میں آیت نازل ہو گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ شراب اور جوا یہ وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ اب جناب ایک صورت تو یہ تھی کہ چلو یہ بیچ دیتے ہیں آئندہ نہیں لائیں گے، ایک صورت تو یہ تھی واپس جاتے ہیں، جہاں سے لے کر آئے ان کی منت کرتے ہیں واپس لے لو، تیسری صورت یہ تھی اللہ نے کہا اجتناب کرو تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کریم کے نبی پاک کے صحابہ نے اس تیسری صورت پر عمل کیا، جس چیز سے اللہ کریم نے کہا چھوڑ دو، صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب یوں بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، سب نے مٹکے تک توڑ دیے، اور مالوں کی کمی کی پرواہ نہ کی، اللہ کے حکم کی پرواہ کی، اللہ کے حکم کی پرواہ۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آن دو، لیکن کبھی ہم روک کر کے تو دیکھیں نا کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وقتی طور پہ وہ ہوتا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو رب کی طرف سے برکتیں آئیں گی نا وہ ہے کام۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جائز ناجائز کی پرواہ نہ کی، مثلا ₹1,00,000 کہیں سے آیا اس میں سے 20,000 لگا دیا، چلو جی چاولوں کی 2 دیگیں آ گئی ہیں بس دعا ہو گئی جی۔ اگر ہم اس کو رد کر دیتے نا تو جو برکت آنی تھی نا وہ اس دعا سے نہیں آتی، اللہ کا حکم مان کر جو برکت آنی تھی نا وہ اس دعا سے نہیں آتی۔ اللہ کا حکم ماننے کے اندر اصل برکتیں ہیں، اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کا حکم مانیں گے نا پھر کامیابی آئے گی۔ تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ،
کبھی جانوں میں کمی آ جاتی ہے، چلتے پھرتے آدمی کا موت واقعہ ہو جاتی ہے، جوان بیٹا چلا جاتا ہے دنیا سے، بھائی چلا جاتا ہے، اور جناب انسان کے جانوں میں کمی آ جاتی ہے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مومن کا بچہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے آئے ہو؟ جی یا اللہ لے آئے ہیں۔ اچھا، اس موقع پر اس نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ اس نے آپ کی حمد کی تھی اور آپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریفوں والا گھر۔ لیکن یہ آزمائش تو ہے نا، اولاد کا چلے جانا دکھ کا باعث تو ہے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرماتے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل بہت غمگین ہے، اے میرے بچے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا پریشان ہے۔ تو پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا بندہ کہتا ہے وہ چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ اور والثمرات، اور کبھی پھلوں میں کمی آ جاتی، فصلوں میں کمی آ جاتی ہے، فصلوں میں کمی آ جاتی ہے، فصل نہیں ہوتی۔ ہمارے بارانی علاقے ہمیں پتہ ہے جناب، آپ لوگ بھی اکثر جانتے ہوں گے، جب بارشیں نہیں ہوتی خاص کر بارانی علاقوں میں تو زمیندار بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جناب بارش نہیں ہوتی اور فصل جناب وہ خشک ہو جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اور تبوک کے موقع پر پھل پکے ہوئے ہیں کھجوروں کے، اور اللہ نے فرمایا نکلو میری راہ میں، صحابہ چھوڑ کر ہی نکل گئے۔ پوچھو نا ذرا زمینداروں سے کہ فصل تیار ہو، ہمارے ہاں زمینداروں کا ایک مقولہ ہے کہ باجی کਣکا دی کٹائیاں دے دن زمینداراں نوں مرن دا ٹائم بھی کوئی نہیں۔ یہ ایک مقولہ ہے کہ مرنے کا ٹائم بھی آج کل نہیں، یعنی اتنی مصروفیت ہے کہ اور کسی کام کا ٹائم ہی نہیں ہے، نہ جناب اس دن کوئی مہمان آئے اور نہ ان دنوں میں جناب کوئی بندہ کہیں اور طرف جائے، کیونکہ فصل تیار ہے اور یہ ضائع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کی شان کو دیکھو، کھجوریں تیار ہیں، اتارنے کے دن آئے فرمایا نبی پاک تبوک پہ جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ جاؤ، ادھر ہی چھوڑ کر چلے۔ یہ آزمائش پہ کامیابی تھی، اصل تو کام انہوں نے کیا، ہم تو نام کے رہ گئے مسلمان۔ اللہ میں ان کی جوتیوں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ آزمائش کے طریقے تھے، خوف، بھوک، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی اور پھلوں میں کمی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان ساری مصیبتوں میں سے کوئی پہنچ گئی، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لے لی تو اللہ کی چیز تھی نا۔ گھر کے اندر انسان نے بکری رکھی ہے، مرغی رکھی ہے، اگر دل چاہے کسی ایک کو ذبح کر دے، کوئی کہتا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ بھائی یہ اپنی تھی، حالانکہ یہ اس کا خالق نہیں تھا، یہ اس کا رازق بھی نہیں تھا، یہ خالق بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، ذبح کر دیا کسی نے، نہیں کہا ظالم ہے، کیوں ہے اس کی، حالانکہ پکی اس کی بھی نہیں ہے۔ اور ہم تو سچے مچے کے اللہ کے ہیں نا، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ انا للہ، وہ جس کو چاہے بلا لے اپنے پاس، ہیں جو اللہ کے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور دوسرے حصے میں تسلی ہے، انا للہ میں حقیقت ہے اور انا الیہ راجعون میں تسلی ہے۔ اب وہ وہاں گیا رب کے پاس، کل تو نے بھی وہاں ہی جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جملہ تسلی کا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بندے کے فوت ہونے کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ مر گئے، آپ نے فرمایا اس کو اور کوئی بخار تو نہیں چڑھنا تھا نا، اس نے اسی طرح ہی مرنا تھا۔ تو اب پیالہ ٹوٹ کر جائیں گے، ہم نے ادھر تو نہیں جانا نا۔ تو مفسرین نے ایک دوسرا معنی بھی کیا راجعون کا۔ راجعون کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والے۔ انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے۔
مال میں کمی آ گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا، تو ہم اس دکھ کی گھڑی میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جو آدمی یہ کام کرنے والے ہیں، انجام اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر برکتیں آئیں گی رب کی طرف سے اور رب کی رحمتیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی جو ان حالات سے گزریں لیکن رب کا در کبھی نہ چھوڑیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ رب کہتا ہے میری رحمتوں کے اصل حقدار یہ لوگ ہیں، اور ہدایت والے بھی یہی لوگ ہیں جن کے اوپر حالات جیسے بھی کیوں نہ آئیں میرا در چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آزمائشوں سے بچائے، اور اگر کوئی دکھ آئے تو پھر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کسی شے کے ساتھ خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر مہربانیاں ہوں گی رب کی طرف سے اور رحمت۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں نا، دن کو جب ٹائم ملے ایک آدھ دفعہ اس کو ضرور دہرایا کریں تاکہ یاد ہو جائے، اور کوشش اگر کریں وہ دہرائی گھر میں ہو جائے بچوں کے سامنے، ان کو بھی سنا دیں، بہت بڑے اجر کی باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔